بعض لوگ ہم جیسے صرف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، باتیں بہت کر سکتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں اگر ان کو ایک چھوٹی سی دکان کو چلانے کا کام بھی دیا جائے تو شاید وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گفتار کے تو زیادہ غازی نہیں ہوتے، بڑے اچھے مقرر نہیں ہوتے، ٹاک شوز پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن وہ عمل کی دنیا کے شہسوار ہوتے ہیں۔ اور وہ سیاست میں بھی آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر تو اس طرح نہیں ہوتے، لیکن وہ ڈرائنگ روم کی سیاست کو، پھر سماج کے معاملات کو، سیاست کے جوڑ توڑ کو اور اس کے اثرات و رموز کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ جناب پرویز خٹک صاحب کا شمار اس دوسری کیٹیگری کے لوگوں میں ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت ابتدا سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ ڈسٹرکٹ ناظم نوشہرہ بھی رہے، صوبائی وزیر بھی رہے، وفاقی وزیر دفاع بھی رہے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ اور ان کی شمولیت سے قبل خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی یہ پوزیشن تھی کہ ایک ہی صوبائی اسمبلی کی سیٹ ان کے حصے میں آئی تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو ایک نئی زندگی ملی۔ تو لیکن اب معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ان کے اور پی ٹی آئی کے راستے جدا ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت تشکیل دے دی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین۔ تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے، ان سے جانیں گے کہ راستے جدا کرنے کی وجہ کیا تھی اور ان کی پارٹی کے کامیابی کے کیا امکانات ہے۔ تو آئیے ناظرین، جناب پرویز خٹک صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خٹک صاحب بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے، ماضی میں بھی آپ نے کہا تھا کہ میں ہر مشکل وقت میں ساتھ رہوں گا، تو آپ نے کیوں اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اپنا الگ دڑا بنا دیا؟ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے اور بڑی سوچ کے بعد میں نے فیصلہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 12 سال میں نے ایمانداری سے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کام کیا، محنت کی، پارٹی کو اٹھایا، پھر میں صوبہ صدر بھی رہا، تنظیمیں بھی بنائی، جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں نے کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں نے خان صاحب کو بھی ایک دن کہا تھا کہ میں جہاں بھی ہوں گا اپنا کام کروں گا، میں کسی پر احسان نہیں کرتا، میری ایک بیماری سمجھو، ایک عادت سمجھو، جہاں ہوں گا میں نے اپنا ڈیلیور کرنا ہے۔ تو ہم نے سارا وقت محنت کی، اس لیے کی کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں انتشار نہ ہو، پرامن ملک چلے اور ملک ترقی کرے۔ اور ایک پارٹی کو ہم آگے چلا رہے تھے اس سوچ سے کہ تحریک انصاف آئے گی اور اس ملک میں تبدیلی آئے گی، نیا پاکستان بنے گا۔ لیکن جو میں نے 3.5 سال وفاقی وزیر بن کے دیکھا ہے، جو 5 سال ہم نے وہاں محنت کی، اس کا نہ صلہ دیا گیا نہ پوچھا گیا۔ اور پھر وہ چیزیں جو ہم نے امپلیمنٹ کی، انہوں نے پنجاب میں نہیں کر سکے، ارادے نہیں تھے۔ کئی دفعہ میں نے کوشش کی کہ پنجاب پولیس ٹھیک کرے، ریفارمز کریں، رشوت کو کنٹرول کریں، ایک عام لوگوں کو سہولت دیں، لیکن کسی کو ارادہ نہیں تھا۔ پھر بھی خیر ہم چلتے رہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے۔ پھر جب 9 مئی کا واقعات آئے تو عجیب سی ماحول بن گیا، اور ہمیں خود سمجھ نہیں تھی کہ ہمیں تو ایک لائن پہ لگایا گیا تھا کہ ہم نے جلسے کرنے، جلوس کرنے، احتجاج کرنے، تاکہ پارٹی اٹھے، اور یہ نارمل پروسیجر ہے پارٹیز کا کہ وہ ہر وقت آن ٹوز ہمیں عمران خان رکھتے تھے تاکہ پارٹی آگے چلے۔ لیکن 9 مئی کو جو ہوا، اور اس کے بعد میں 20 دن چھپا رہا، تو میں نے پوری ریل واپس چلائی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ ہم تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلائیں، اس ملک میں ہم اپنے اداروں پہ اٹیک کریں، فوج کے ساتھ دشمنی بنائیں، یہ ہماری سوچ نہیں تھی۔ لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک سازش تھی ہمیں بدنام کرنے کی۔ ظاہری بات ہے کہ 9 مئی بہت بڑی کارروائی ہے، اس کو کوئی ملک، کوئی ریاست بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتی۔ اور اب تو اس روز اس ملک کے وزیر اعظم نے میرے ساتھ انٹرویو میں کہہ دیا کہ اس کا مقصد آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کرانا تھا اور آرمی کو بھی تقسیم کرانا تھا۔ تو ابھی آپ کی معلومات کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا یا کہ کسی اور کی سازش تھی؟ دیکھیے، میرے دل میں بہت ساری باتیں ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ کہ ہمیں جو لائن دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو بلاتے تھے، ہم ان کو یہ بھی ہر انویٹیشن میں ہم نے کہا
پرامن احتجاج ہوگا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کچھ نہیں. لیکن ایک اور ٹیم بنی تھی جو ہمارے نظر میں نہیں تھی, ہمیں خیال میں نہیں تھا, ان کو کوئی اور ڈائریکشن دی تھی. اس دن ہم نے احتجاج کی کال دی اور پرامن احتجاج کی کال دی, لیکن یہ نہیں پتہ تھا, کوئی کہے کہ جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ اس دن یہ جا کر یہاں پر ان تنصیبات پر اٹیک کریں گے. اس پہ مجھے بڑا دکھ ہے. نہیں کھٹر صاحب, اب یہ بھی عجیب بات ہے, مثلا آپ اس علاقے کے ہیں کہ اگر دیر کے لوگوں نے احتجاج کرنا ہو تو وہ تیمرگرہ میں جمع ہوتے ہیں, نہ کہ تیمرگرہ سے شروع ہو کہ وہ چکدرہ کی طرف آئے, کیونکہ چکدرہ میں آبادی تو اتنی نہیں ہے لیکن وہاں پہ فوجی علاقہ ہے. یہ ساری باتیں یہی ہے نا کہ میں نے جب شروع میں پارٹی بنائی تو میں نے ایک کویشچن چھوڑا پاکستان کے عوام پہ کہ یہ کیوں ہوا ایسے, کیونکہ ہمیں 4 موقع ملے اس ملک پہ الیکشن کرانے کے لیے, اور جمہوری پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے الیکشن کرے. اس وقت الیکشن ہو چکے ہوتے, وزیر اعظم بن چکا ہوتا, ملک چل رہا ہوتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ 4 موقع ہم نے ضائع کیے کیونکہ خان صاحب مانتے نہیں تھے. بڑے آسان شرائط پہ, شرائط بھی کوئی نہیں تھی, صرف ادھر سے ادھر کر دو, وہ انہوں نے نہیں مانے. تو جب میں 20 دن غائب, یہ حکومت کی تحلیل کے بعد آپ کی جو حکومتی ٹیم سے مذاکرات ہوئی ہے, حکومتی ٹیم سے مذاکرات ہوئی, باجوہ صاحب نے ایک دفعہ کمٹمنٹ کی, ایک دفعہ حکومت میں تھے, ہمیں موقع ملا کہ علیم خان کو اگر وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو حکومت نہیں جائے گی. اس طرح ہماری حکومتی ٹیم میں سے 2 دفعہ, ایک دفعہ آخری جو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جولائی میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں اور وہ سیریس تھے, لیکن خان صاحب نہیں مانے. وہ اگر مان جاتے تو 9 جولائی والا واقعہ نہ ہوتا. تو اس کا میں نے قوم پہ چھوڑا کہ آپ خود سوچیں یہ کیوں, اگر ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم الیکشن کریں, الیکشن کے بعد جو قانون سازی کرنی ہے وہ کریں. میں تو کئی دفعہ کہتا رہا کہ جی الیکشن پہ چلیں, الیکشن پہ جائیں, کیونکہ آگے مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے. لیکن مجھے سمجھ بعد میں جب میں نے 20 دن اکیلے سوچا, میں نے ریل ریورس کی کہ یہ ہوا کیا, تو ہمیں تو پورا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ٹرین. آپ لوگوں کی تو ظاہری بات ہے اگر الیکشن ان کی طرف سے دیا جا رہا تھا تو یہ تو آج کوئی کرائسس نہ ہوتا, تو عمران خان صاحب آپ لوگوں کو بھیج بھی دیتے تھے, تو پھر فیصلہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ آپ کیا سمجھتے کہ کون ان کو منع کرتا تھا؟ یہی تو پرابلم ہی تھی نا, ہمیں تو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی تھی. فیصلہ ہو جاتا تھا, ایگری ہو جاتے تھے, پھر صبح فیصلہ بدل جاتا تھا. ہم خود پریشان تھے. ہمیں کئی دفعہ کہا کہ ہماری حیثیت ختم کرا رہے ہوں پارٹیوں میں, کیونکہ وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. میں آپ سے بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتا ہوں, پھر جاتا ہوں, وہ انکاری ہو جاتے ہیں, تو ہماری حیثیت بھی ختم کر دی تھی. تو یہ سچویشن, کیونکہ ہو سکتا ہے خان صاحب کی ایک اپنی سوچ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ کسی پارٹی کا سینئر عہدیدار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو تجویز دیا. فیصلہ وہ خود کرتے ہیں, سنتے ہیں, ایگری کرتے ہیں, لیکن فیصلہ اس کی مرضی کا. پھر ہم صبح تڑپتے رہیں, جو مرضی کریں, فیصلہ انہوں نے خود کیا, جو کچھ کیا انہوں نے خود. اچھا, اب 9 مئی میں تو لاہور میں جو فوٹیج آئے, پشاور میں آئے, کسی اور جگہ پہ آئے, وہ تو سارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور ورکر ہیں. تو آپ جیسے ذمہ داروں کا یہ منصوبہ نہیں تھا یا اس منصوبے میں شریک نہیں تھے, تو پھر کون تھا جنہوں نے ان کو اس طرف ڈائریکٹ کیا؟ یہ اب ڈھونڈنا پڑے گا کون تھا, کیونکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے پی ٹی آئی یوتھ کی, زیادہ ان کو آگے ہر جلسے میں لاتے گئے. شاید ان کو کوئی ڈائریکشن کوئی دیتا ہوگا کہ آپ نے ان کو یہاں لیڈ کرنا ہے. تو ٹریپ کی اگر دیکھیں عجیب کمال ہوا ہے کہ سب لوگ تیار ہو گئے, انہوں نے اٹیک, پی ٹی آئی کے لوگوں نے اٹیک کر دیا. شکر الحمدللہ کہ اس دن گولی نہیں چلی. اگر فوج گولی چلاتی تو اس ملک پہ انتشار ہوتا اور بہت برا حال ہوتا, پھر بہت ہی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پروگرام اس لیے بنا تھا کہ اس دن گولیاں چلے, لوگ مریں, فوجی بدنام ہو کہ عوام پہ گولی چلائیے اور فوج کے اندر انتشار پھیلے. تو یہ ڈرامہ میرے نظر میں, جو میں سوچ رہا ہوں, اس لیے بنا تھا. نہیں, ڈرامہ بنایا کس نے تھا؟ دیکھیں اس میں کوئی شریک میں نہیں مانتا, سینئر لوگوں میں سے نیچے جو بھی وہ کرتے رہیں. خان صاحب, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا خان صاحب خود فیصلے کرتے ہیں. ہماری باتوں کو تو اہمیت کوئی بھی نہیں تھی, سن لیتا تھا, زبردست ایگری بھی کر جاتا تھا, لیکن صبح آتے تھے تو وہ فیصلہ نیا آ جاتا تھا. تو اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے.
اگلے دن آپ لوگوں نے پھر ان سے بات کی کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس سے لا تعلقی ظاہر کرنا چاہیے، یا پھر ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد؟ کیونکہ انہوں نے تو کنڈیمنیشن نہیں کیا. اس میں کافی میٹنگز ہوئی، اس میں بات ہوئی کہ ابھی یہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پرامن رہنا چاہیے، اچھے تعلق رکھنے چاہیے، لیکن وہ اور بات کرنی چاہیے. اس کے لیے خان صاحب نے کم سے کم 10 دن لگائے وہ ٹیم بنانے کے لیے، لیکن جب ٹیم کہیں بات کرتی تھی اس کا اختیار نہیں ہوتا تھا تو وہ چیز نہیں بنتی نظر نہیں آ رہی تھی.